سے مولا. ہیلو رضی. ہاں ہمارے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں وہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی پہچان ہے. پیپلز پارٹی کے آبویسلی ہمارے صوبے میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے وہ سمبلائز کرتے ہیں اس پارٹی کو. ہمارے فرت اللہ بابر صاحب ان میں ایک نام. اور پاکستان کے لیول پہ اگین پیپلز پارٹی کا ایک بہت جانا پہچانا نام ہے. اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے اس کو تحفظ موومنٹ ہے، اس ایشو پہ فرت اللہ بابر نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور ان کا بیک گراؤنڈ اپنا جو ہے وہ کیمیکل انجینئر، لینگویج کو بھی پڑھا ہے اور فرینچ زبان بھی جانتے ہیں. تو فرت اللہ بابر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. بڑی مہربانی فرت تاج بیوی، تھینک یو ویری مچ. بابر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بڑی مہربانی فرت تاج بیوی، تھینک یو ویری مچ. بابر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی. نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ اوکے، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بابر صاحب ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں ہمارے پاس. آپ دیکھیے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو جیسا کہ میں نے بتا، ضرورت بھی نہیں ہے فرت اللہ بابر صاحب کو. تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. اور فرت اللہ بابر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ فرت تاج بی بی فار دس وارم انٹروڈکشن. بڑی مہربانی آپ کی. جی بہت بہت شکریہ سر کہ آپ آئے ہیں. تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں ایشوز سے. ایشو ہے، اس کے بعد میں فاؤنڈیشن میں جو آپ نے کام کیا ہے اس پہ بھی آتی ہوں. لیکن بیفور دیٹ جو سب سے جو برننگ ایشو ہے آج کل یہ پی ٹی ایم کے ساتھ جو اٹھا ہے ان کا، اور اس پہ آپ نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. بلکہ ایک رپورٹ اس وقت میرے سامنے ہے ڈان کی، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے اور آپ نے سوال اٹھائے ہیں مسنگ پرسن پہ اور اس کے سیٹسفیکٹ نہیں ملے، اس سے ریزائن گئے ہیں. طرح سننے والے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے اس پہ سینٹ نے، ہمارے جو پارلیمنٹ ہے، انہوں نے کیا کام کیا تھا، اس میں کیا ہرڈلز تھے اور یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا. شکریہ فرت تاج بی بی، آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. پاکستان میں آج کل جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ دن بدن ہر سال سنگین ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتے ہیں، کچھ بیچارے مر جاتے ہیں، کچھ واپس آ جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کو اغوا کرنے والے کون تھے، ان کو کہاں رکھا گیا تھا. یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا. آپ نے دیکھا کہ پارلیمان نے بھی اس پر بات کی، تشویش کا اظہار کیا. اور سب نے دیکھا کہ صوبائی حکومتوں نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی. مرکزی حکومت میں وزارت جو داخلہ ہے وہ بھی ناکام ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں، وہ سپریم کورٹ، پارلیمان، انتظامیہ، وزارت داخلہ، کوئی سب سے زیادہ وہ طاقتور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے. جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کو لاپتہ کرنے والے نظر نہیں آتے اور بظاہر بڑے طاقتور ہیں. تو ہم نے یہ بات پارلیمان میں اٹھائی، پارلیمان کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں اٹھائی. اور آپ کے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ بڑا سالڈ کام ہوا. ایک کمیشن بنا انفورس ڈس اپیئرنسز کا کہ وہ معلوم کرے، ان میں تحقیق کرے. اور یہ کمیشن جو تھا یہ
2010 میں بنا تھا، 8 سال ہو گئے ہیں، اور اس کمیشن نے یہ کام تو ضرور کیا کہ کچھ جو لوگ لاپتہ تھے ان کو بازیاب کرایا، اور کمیشن کے مطابق کوئی 2000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بازیاب کرایا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو بازیاب کرایا گیا، جب ہم نے پوچھا کہ جو لوگ بازیاب ہو گئے تو آخر انہوں نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ کون ان کو لے کے گیا تھا، کہاں ان کو رکھا گیا تھا، ان پر کیا بیتی، کیا کوئی مقدمہ چلا یا کیا تھا۔ تو ہمیشہ ایک ہی سٹینڈرڈ جواب آتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی جو لوگ لاپتہ تھے اور باہر آ گئے انہوں نے ہم سے اس موضوع پر بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، بس ہم بازیاب ہو گئے ہیں، باہر آ گئے ہیں، ہمارے لیے یہ غنیمت ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاپتہ کرنے والی طاقتیں تھیں وہ لوگوں کو لاپتہ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اور اسے کہتے امپیونٹی، یعنی لوگوں کو اغوا کر کے لاپتہ کرنے والوں کو کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے پارلیمان میں جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جو کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز ہے، خود اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو اس بات کا اختیار ہے اور اس کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ یہ تحقیق کرے کہ ان لوگوں کو لے جانے والے کون تھے، اغوا کرنے والے کون تھے۔ کمیشن اس تحقیقات میں ناکام ہو گیا، اور جب کمیشن کے چیئرمین کو ہم نے بلایا، جسٹس جاوید اقبال صاحب بڑی مہربانی کر کے تشریف لائے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم کو تو کچھ یہ نہیں بتاتے جو لوگ چلے گئے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ چیئرمین صاحب اگر یہ آپ کو کچھ نہیں بتاتے، 2000 سے زیادہ لوگوں کو آپ نے بازیاب کیا اور یہ نہیں بتاتے، تو پھر تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ حکومت سے کہیں کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہماری کمیٹی نے سفارشات کی، ان سفارشات میں یہ بھی شامل تھا کہ نیا کمیشن بنایا جائے، لیکن اہم سفارش جو تھی اس میں یہ تھی کہ ریاست کے اداروں کو جن پر غلط یا درست الزام لگتا ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا، ان ریاست کے اداروں کو قانون کے تحت لایا جائے۔ چنانچہ ایک قانون بھی تجویز کیا گیا، اور یہ تمام سفارشات سینٹ کے 104 ممبران مکمل، ان سب نے اس کی تائید کر کے حکومت کو بھیجا۔ حکومت نے ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں کر سکی۔ حکومت کن کے ہاتھوں مجبور ہے، کیوں نہیں کر سکتی، میں اس پہ کوئی رائے زنی نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمان نے اپنا کام کر دیا، پارلیمان نے کام کر دیا، پارلیمان نے حکومت کو بھیجا۔ اب حکومت کا کام ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ کیوں ناکام ہو گئی ہے، وہ پارلیمان کی ان سفارشات پر عمل درآمد کیوں نہیں کر سکتی، تو یہ بات تب آگے بڑھے گی۔ تو مسئلہ گمبھیر ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے تمام اداروں کو، پارلیمان، سپریم کورٹ، کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، سول سوسائٹی، سب کو مل کر ایک ساتھ چل کر کرنا ہوگا، تب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ اسی طرح گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جائے گا۔ جی ہاں، ابھی آپ نے جسٹس اقبال صاحب کا ذکر کیا ہے، ان کا کچھ دیر پہلے بیان آیا تھا کہ لوگ کچھ بیچے گئے ہیں، اور مشیر صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ تو ہینڈ اوور کیے امریکن، اور افواہیں ہیں کہ لوگوں کو مارا گیا ٹارچر سیلوں میں، کچھ تو ادھر ہی مارے، ڈاکٹر سے گرا۔ تو اسی کے رسپانس میں ہی یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، یہ اب اسی کی رسپانس میں اٹھی ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نیچرل رسپانس ہے اس مسئلے کا، اور اس کے ساتھ دوسرے فاٹا کے مسئلے کا آپ سپورٹ کرتے ہیں اس سٹینس کو پشتون تحفظ موومنٹ کے، جو مسنگ پرسن پہ پلس دوسرے ایشوز پہ بھی؟ میں پشتون تحفظ موومنٹ کی بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے باہر بھیجا گیا، بالکل درست ہے۔ خود جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں کہا ہے
کہ جو لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ملیٹنسی کے خلاف جنگ نہیں لڑی، وہ جا کے CIA سے پوچھ لیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا اور CIA نے ہم کو کتنے ملینز آف ڈالرز دیے۔ گویا اس ملک کے سربراہ نے، فوجی عامر نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانیوں کو گرفتار کر کے وداؤٹ ڈیو پروسیس، وداؤٹ مقدمہ، وداؤٹ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی آپ نے CIA کے حوالے کر دیا اور ملینز آف ڈالرز آپ نے کمائے۔ جب ریاست خود اپنے لوگوں کو اس طرح اٹھا کر دوسرے ممالک کے حوالے کر دے اور ملینز آف ڈالرز کمائے تو گویا آپ نے وہ بنیادی ڈھانچہ مسنگ پرسنز کا خود ہی کر دیا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جہاں جنرل مشرف پر اور مقدمات ہیں آئین سے غداری کے، وہاں اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کن لوگوں کو کس بنیاد پر باہر بھیجا گیا اور کتنے ڈالرز کمائے گئے اور وہ ڈالرز کہاں گئے، ملینز آف ڈالر۔ یہ تو تھا اس سوال کا جواب جو آپ نے شروع میں پوچھا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ لوگوں کو باہر بھیجا گیا ہے۔ یہ خود جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں کہا ہے۔ جہاں تک بات ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ اور فاٹا کے اندر انٹرنمنٹ سینٹرز کا معاملہ یہ اتنا گمبھیر ہو گیا ہے کہ اب ایک انڈیجنس موومنٹ اور انڈیجنس آواز اٹھی ہے۔ جب پارلیمان ناکام ہو گیا، انتظامیہ ناکام ہو گئی، کمیشن آن انفورس ڈس اپیئرنسز ناکام ہو گیا، سپریم کورٹ کی بات کسی نے نہیں سنی، تو پھر لامحالہ ایک دن یہ آنا تھا، یہ ایک نہ ایک دن ہونا تھا۔ بہت بہتر ہوتا کاش کہ حکومت اور مقتدر حلقے پارلیمان کی آواز سنتے، سپریم کورٹ کی آواز سنتے اور یہ لوگوں کی آہو بکا سنتے، یہ نوبت نہ آئی۔ دیکھیے اب جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، میں اس میں سے کسی شخص کو نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کی جو آواز ہے وہ بالکل درست آواز ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کو باہر لاؤ، ان کو چھوڑو نہیں، مقدمات چلاؤ، اگر وہ مجرم ہے ان کو سزا دو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو لاپتہ کر دو اس لیے کہ وہ ریاست کے بیانیے کے خلاف ان کا بیانیہ ہے یا ان کا کوئی آلٹرنیٹ بیانیہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں پشتون تحفظ موومنٹ میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن ان کی جو آواز ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، میں اس سے بالکل متفق کرتا ہوں۔ یہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کا، انٹرنمنٹ سینٹرز کے ایشو کو ریزالو کرنے کا، دیکھو اس کا حل یہ نہیں ہے۔ میں ریاست کو، ریاستی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ یہ بیرون ملک کے ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں۔ بس کافی ہو گئی ہے اس ملک میں لوگوں کو غدار ٹھہرانے کا۔ خدا کے لیے ان کی بات سنو، ان سے بات کرو۔ ایک انڈیجنس موومنٹ فار دا فرسٹ ٹائم ٹرائبل ایریا سے اٹھی ہے، یہ کوئی باہر کی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھو کہ اگر تو آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا تو خدا نخواستہ ہمارے جو مخالفین ہیں اور ہمارے بڑے دشمن ہیں اکراس دا بارڈر ہر جگہ پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایسی انڈیجنس موومنٹ جن کی آواز میں صداقت ہے اور جسے کہتے ہیں خید کوہ، دل کی آواز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی اور ہائی چیک کر لے اور پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی اس کو درست کرنا۔ اور میں فرد تاج آپ کو بتا دوں اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پارلیمان کے پلیٹ فارم سے جو دیکھا ہے مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2011 میں ایک قانون صدر پاکستان، اس وقت آصف علی زرداری صاحب تھے، انہوں نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا ایک ریگولیشن جاری کیا اور وہ 2011 میں جاری ہوا اور اس کو مؤثر بماضی بنایا 2008 سے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سوات اور مالاکنڈ میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا سیکیورٹی کے اداروں نے 2008، 2009، 2010 میں، تو یہ ریگولیشن 2011 میں بنا کر اور اس کو مؤثر بماضی کر کے سیکیورٹی کے اداروں کو یہ تحفظ دیا گیا
کہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی اگر آپ 2008 2009 2010 کے لاپتہ لوگوں کو باہر لے آئیں، ان کو انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھیں، بے شک ان کے خلاف عدالت و مقدمات چلائیں، جو قصوروار ہیں ان کو سزا دیں، جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ قانون 2011 میں بنا، مؤثر بماضی ہوا۔ اس وقت بھی کچھ ہماری پارٹی میں لوگوں نے اس سے اختلاف کیا کہ مؤثر بماضی قانون بننا اچھا قانون نہیں ہوتا، لیکن بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی اگر لاپتہ لوگوں کو باہر نکالنا ہے اور وہ 2008 سے لاپتہ ہے، 9 سے لاپتہ ہے، تو یہ قانون میں آپ کو یہ گنجائش دینی پڑے گی تاکہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو کانفیڈنس ملے، وہ یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہے۔ اتنی بڑی کنسیشن دینے کے بعد، اتنی بڑی رعایت دینے کے بعد، جب یہ لاپتہ افراد اس انٹرنمنٹ سینٹرز میں لے کر گئے، اور یہ مؤثر بماضی 2008 ہے، اور جو میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں یہ 2018 ہے، 10 سال کا عرصہ۔ کیا اس 10 سال کے عرصے میں ایک ممبر پارلیمنٹ کا یہ حق نہیں بنتا تھا؟ اور جو میں نے پوچھا کہ آپ ہم کو یہ بتائیں کہ کتنے انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں، ہر انٹرنمنٹ سینٹر میں کتنے لوگ رکھے گئے ہیں، ہر شخص کے خلاف یہ بتایا جائے کہ کس نوعیت کا الزام ہے، قتل ہے، ڈکیتی ہے، ریاست کے خلاف جرم ہے، اور ہر شخص کے خلاف جو الزام ہے وہ کس عدالت میں اس وقت زیر سماعت ہے، تاکہ پتہ لگے کہ کیا ابھی تک انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہے اور ابھی آپ نے عدالتی کارروائی شروع نہیں کی۔ اور ہاں، ہم نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے لوگ ان انٹرنمنٹ سینٹرز میں دوران حراست ہلاک ہو گئے ہیں، ڈیتھ ان کسٹڈی۔ فرد تاج، آپ سینٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں، یہ سوالات ایک بار نہیں کئی بار پلینری سینٹ میں، ہیومن رائٹس کمیٹی میں، اور سیفران کی کمیٹی میں، جس کا میں ممبر نہیں ہوں، لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ میں آنا چاہتا ہوں سیفران کی کمیٹی میں، اور میں یہ بات اٹھانا چاہتا ہوں 2008 سے 2018 تک اگر ابھی تک ریاست کے ادارے یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیا ان کے الزامات کی نوعیت کیا ہے، مقدمے کا سٹیٹس کیا ہے، کتنے لوگ دوران حراست ہلاک ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی کہے، پوچھے اور سوالوں کے جواب نہ ملے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تنگ آمد بجنگ آمد، کیا لوگ پھر نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا ایسی موومنٹ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، اس طرح کی آواز نہیں اٹھے گی؟ کیا اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ افغانستان کے را کے دوسرے مالک کے ایجنٹ ہیں؟ ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خدا را میری گزارش ہے ریاست کے اداروں سے، ریاست سے، اور سب لوگوں سے کہ ہمیں آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ جو مطالبات ہیں ان کو سنو، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرو، اینڈ جسٹ ڈونٹ ڈسمس کہ جی یہ سب غدار ہیں۔ یہ غداری کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس سے اختلاف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اوروں کے اشارے پر ناچ رہے، فار گاڈ سے اس کو اب ختم کر دو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اور جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرو۔ یہ آپ کی بھلائی ہے، یہ ملک اور قوم کی بھلائی ہے، یہ ملک کی سلامتی کی لازمی ہے۔ جی ابھی آپ نے سینٹ میں جب یہ آتے تھے یا پارلیمنٹ میں اور اس ایشو پہ تو انفارمیشن بھی آپ تو اس کے بعد یہ اٹھایا بھی تھا مسئلہ پولیٹیکل پارٹیز نے، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ ناکام ہو گئی ہے یا پبلک کو اعتماد میں بھی نہیں لے سکی ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ اب پی ٹی ایم آئی ہے اور وہ خود کہہ رہی ہے، آئی ایس آئی کا نام لے رہی ہے اور نام، تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیے باقی سیاسی جماعتوں کا بھی دے آر انسرٹن، ان کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں دوسری ایشوز کے اوپر ایکا کر سکتی ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس ایشو کو بھی متفقہ طور پر اٹھا لیں۔ یہ 2018 کا جو سال ہے یہ
انتخابات کا سال ہے اور اب بھی سیاسی جماعتوں کے پاس ایک موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ چونکہ انتخابی سال ہے، تمام سیاسی جماعتیں انتخابات پہ اتریں گی، ہر سیاسی جماعت اب اپنا مینیفیسٹو منشور دے رہی ہے، لیکن ان سے گزارش ہے تمام پارٹیوں سے کہ پہلے تو آپ اپنے منشور میں مسنگ پرسنز کے ایشو کو ضرور ڈال دیں۔ یہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت کے منشور میں نہیں تھا، اب موقع آ گیا ہے کہ یہ کر لیں۔ دوسرا جو آپ نے پشتون تحفظ موومنٹ کا کہ وہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں، میں اس میں ریئلی نہیں جاؤں گا، میں کسی پر الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر مسنگ پرسنز کے اس ایشو کو سپریم کورٹ حل نہیں کر سکی، پارلیمان حل نہیں کر سکی، کمیشن آن انفورس ڈس اپیئرنس لاچار ہو گیا ہے، مرکزی حکومت صوبائی حکومتیں لاچار ہو گئی ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو نظر بھی نہیں آتے اور جو طاقتور ہیں تمام اداروں سے؟ تو جب طاقتور لوگوں کی بات آتی ہے کہ جی تمام اداروں سے بالا تر اور طاقتور ہیں، نظر بھی نہیں آتے، تو پھر وہ الزامات جو مزدور پشتین لگا رہا ہے، میں ان الزامات کی نہ تصدیق کرتا ہوں، تائید نہیں کرتا اور انکار بھی نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوتا تو پھر جو پشتون تحفظ موومنٹ الزامات لگا رہی ہے ان الزامات پر لوگ یقین کرنے لگیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان الزامات پہ یقین نہ کریں اور الزامات کو غلط ثابت کرنا ہے، تو پھر آؤ کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرو۔ ہم نے فرحت تاج بی بی ہم نے تو یہ بھی تجویز دی، ہم نے جب سینٹ میں تھے اور ہیومن رائٹس کمیٹی کی تھی تو ہم نے یہ تجویز دی کہ دیکھیے جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور بازیاب ہو گئے ہیں اور جنہوں نے آپ کے سامنے کمیشن کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ان کو کون لے کے گئے تھے، ہم نے کہا جی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو بازیاب ہوئے ان کو پارلیمان کے سامنے لے آتے ہیں اور ایک ان کیمرہ میٹنگ کرتے ہیں جس میں میڈیا والے نہیں ہوں گے، اور ہم ان سے پوچھیں گے، بات کریں گے اور ان کو یقین دلائیں گے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ ہم کو ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ بتا دیں کہ آپ کو کون لے کے گیا ہے اور کون لے کے گیا تھا اور آپ پر کیا بیتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو پبلسائز نہیں کریں گے، ہم میڈیا میں نہیں جائیں گے، ہم کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، لیکن اس کی سمری بنا کر ہم ان طاقتور اداروں کو بلا کر ان کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری غلط ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ درست ہوں، تو آؤ ہم سب مل بیٹھ کر اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو فرحت تاج بی بی وہ تجویز جو تھی وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی، اور میں نے خود کچھ ایسے لاپتہ افراد جو بازیاب ہوئے تھے ان سے ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ بیٹا اگر ہم تم کو بلائیں تو کیا تم آنے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ تحفظ دے دیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم نے پھر یہ تجویز دی کہ اگر ان کو نقصان نہ پہنچے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے پاس آئیں، یہ بات کر لیں اور کل کلا کو پھر غائب ہو جائے، یہ نقصان پہنچے، تو ہم تو اس حد تک جانے کے لیے تیار تھے اور ہیں اب بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سول کے تمام ادارے، سیاسی جماعتیں، ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھلا آؤ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان بچوں سے جن کو اغوا کیا گیا تھا ان سے پوچھتے ہیں، ہم اس کو پبلسائز نہیں کریں گے، ہم کسی ادارے کو امبیرس نہیں کریں گے، لیکن ان کے بیانات کی روشنی میں ہم اپنی کچھ سفارشات بنائیں گے، اور ہم نے کہا کہ وہ سفارشات بھی ہم ان کیمرہ رکھیں گے اور چیئرمین سینٹ کے پاس لے کر جائیں گے اور چیئرمین سینٹ سے کہیں گے کہ آپ ان اداروں کے لوگوں کو بلا کر ان کیمرہ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کرا دو۔ اب اس تجویز میں کیا کباہ، کیا اس میں نقصان ہے؟ جب ایک ممبران پارلیمان کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وائی ریاست کے ادارے ایسی تجاویز کو ماننے سے انکار کریں، جب ایسی مناسب تجاویز سے بھی انکار ہوتا ہے تو پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔
اور یہ نہ ریاستی اداروں کے مفاد میں ہے، نہ ریاست کی سلامتی کے مفاد کے بارے میں ہے. اس لیے ہم سب کو اس پر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. جی اور یہ بسانی مسئلہ بن گیا ہے. پرسنس تو نہیں ہے، ان کے پیچھے خاندان ہے پورے، اور کئی کیسز میں یہ لوگ واحد کمانے والے تھے اپنے گھروں کے، تو اب ان کے بہت برا حال ہے. پھر ابھی جو کچھ لوگ چھوڑے گئے ہیں جن کو اب یہ پی ٹی ایم کے ایکٹیویزم میں چھوڑا گیا ہے، تو ان کی تو دیکھنے کی حالت نہیں ہے. اس قدر ٹارچر کیا ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. پھر چونکہ ریاست اون بھی نہیں کرتی کہ یہ ہم نے، اور وہ کہتی اگر ریاست اور ڈائریکٹ پھر اس نے مان لیا کہ ہم اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہے، اور ایک ماڈرن اسٹیٹ تو اس قسم کی حرکتوں میں ملوث نہیں ہو سکتی. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ بھی ہے. میں تھوڑا سا کومنٹ کی طرف جاتی ہوں. ہمارے پاس حیات شنواری کا کومنٹ آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے مسنگ پرسنز پہ اور ڈرون سٹرائکس پہ، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو حیات شنواری صاحب کا شکریہ کہ اس نے یہ پروگرام دیکھا اور کامنٹ کیا. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کا تعلق ہے اباؤٹ دا مسنگ پرسن، ایک بار نہیں 1000 بار پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے، کئی بار کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور جب میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں مسنگ پرسنز کے ایشو کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کر لیں، مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انتخابی منشور میں یہ ڈال رہی ہے. اور میں چونکہ منشور کمیٹی کا ممبر ہوں، لیکن میں منشور جو بن رہا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا اعلان پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کریں گے. لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسنگ پرسنز کے ایشو کے اوپر بالکل وہی موقف ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ہرگز نہیں مانتے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے مینیفیسٹو میں بھی ٹیک اپ کریں گے. دوسرا ہے ڈرون سٹرائکس کا. ڈرون سٹرائکس کی ہم نے بے شک مخالفت کی تھی، اور مخالفت اس وجہ سے کی تھی کہ جو دوسرے ممالک کے جو وہاں آ کر اگر حملے کریں پاکستانی علاقوں میں تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں. اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈرونز پاکستان کے پاس ہوں، پاکستان خود اسے استعمال کرے تو وہ ہم کو کرنا چاہیے. اور اگر پاکستان نے ٹرائبل ایریاز میں، اور ایوری بڈی نوز، ہر ایک کو پتا ہے کہ ایئر فورس کا بھی استعمال کیا ہے، تو اگر ایئر فورس کا استعمال کیا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ ہم خود ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈرون کا استعمال کریں. بہتر ہوگا یہ ڈرون جو امریکہ نے پاکستان میں قبائلی علاقات میں استعمال کیے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں استعمال کیے. اگر قبائلی علاقات میں ایسے لوگ تھے جن کو ختم کرنا لازمی تھا، جن کو وہاں سے نکالنا لازمی تھا، اور ہم نہیں کر سکے اور یہ ویکیوم کریٹ ہو گیا، تو بدقسمتی سے پھر اس ویکیوم کو امریکن ڈرونز نے فل کیا. ہم تو امریکن ڈرونز کی مخالفت کرتے ہیں، ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ ایک انڈیجنس ایفرٹ ہونی چاہیے. لیکن ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ملیٹنٹس، دہشت گرد اور غیر ملکی اسی طرح پناہ گزین تھے ٹرائبل ایریاز میں، اور ہم ان کو وہاں سے نکالنے میں ناکام رہے، تو ہم ہی نے گویا یہ موقع فراہم کیا. تو ہم ڈرون حملے امریکہ کے ہرگز ان کو اپروو نہیں کرتے، ہرگز ان کو انڈورس نہیں کرتے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاست بھی ان تمام لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں، جو قبائلی علاقہ جات میں بیٹھ کر در اندازی کرتے ہیں کسی اور ملک میں، ان کو ختم کرنا ہوگا. اگر ختم نہیں کیا گیا، ہم نے اس ایشو کو اگر ایڈریس نہیں کیا، تو اسی طرح ہوگا کہ پھر ہمارے اوپر الزام بھی لگے گا، ہمارے خلاف پابندیاں بھی لگیں گی، اور ہمارے خلاف اسی طرح کی کارروائیاں بھی ہوں. تو یہ
میں آپ جی بالکل آپ نے جیسا کہ ایکسپلین کر دیا کہ جو ریاست کی سوورینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اپوز کرتے تھے، لیکن جیسے آپ جانتے بھی ہیں، آپ بھی اسی علاقے سے ہے، کہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے نا کہ پاکستان نے جتنے بھی آپریشن کی ہے، کوئی ایک طالبان کمانڈر اس میں نہیں مارا گیا، جتنے بھی مارے گئے ہیں سارے کے سارے ڈرون اٹیکس میں ہی مارے گئے ہیں، اور یہ چند کیسز کے علاوہ سویہ ہے، باقی انہوں نے نقصان نہیں کیا تھا. لیکن یہ کہ ریاست نے پوزیشن یہی لی تھی کہ ہم یہ ہماری ساورنٹی کے خلاف ہے. حالانکہ ایسی بھی نیوز آئی تھی کہ پریزیڈنٹ مشرف نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ کرتے رہیں. لیکن چلے یہ تو ڈرون پھر اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں. کمنٹس ہمارے پاس ایک آیا ہے، یہ بلال پختون ایک ہیں ہمارے سننے والے، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی ایم کو، آپ نے کہہ دیا تو آپ میدان میں کیوں نہیں نکل رہے ہیں ان کے پاس؟ ان کا کمنٹ یہ ہے، وہ میدان ورتویلے نہ ہوئے زی. میں پختون صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے سوال کے بھی جواب دوں گا، لیکن جو آپ نے پہلے تبصرہ کیا، میں ذرا آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا بڑھا دوں کہ آپ نے کہا کہ کوئی ملیٹنٹ جو تھا، آپ دیکھیں ملا منصور اختر بلوچستان میں مارا گیا، ڈرون حملے ہی میں مارا گیا. اس کی جیب سے پاکستانی پاسپورٹ برآمد ہوا اور پاکستانی شناختی کارڈ بھی برآمد ہوا. تو آپ نے درست کہا کہ جو اس طرح کے لیڈران تھے وہ تو پھر ڈرون اٹیک میں مارے گئے، اور مئی 2016 میں وہ مارا گیا. مئی 2018 اگلے مہینے آ رہا ہے، 2 سال ہو گئے، اور اس کیس کے اندر اس کو پاسپورٹ کس نے دیا، اس کو شناختی کارڈ کس نے دیا، اس کو اٹیسٹ کس نے کیا، وغیرہ وغیرہ. اس کا تاحال ہمیں، میں تو اب سینٹ میں نہیں ہوں، جب تک تھا یہ سوال اٹھاتے رہے، ابھی تک اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا. اب میں آتا ہوں بلال پختون صاحب کا کہ میں نے پی ٹی ایم کی سپورٹ کی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں پی ٹی ایم میں کسی کو نہیں جانتا. میں پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو آواز ہے، خواہ وہ منظور پشتین اٹھائے، خواہ وہ بلال پختون اٹھائے، خواہ وہ کوئی بھی اٹھائے، خواہ وہ لڑکانہ سے کوئی اٹھائے، کوئٹہ سے کوئی اٹھائے، میں ان مطالبات کی، میں نے وہ مطالبات کی نہ صرف حمایت کرتا ہوں بلکہ وہ مطالبات خود میں نے بھی اٹھائے ہیں پارلیمان میں، اور اگر پارلیمان میں ہوتا تو آئندہ بھی اٹھاتا. اب رہا سوال بلال پختون صاحب کا کہ آپ میدان میں کیوں نہیں آتے. میری اپنی سیاسی جماعت ہے، میں اپنی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پر آواز اٹھاتا ہوں. میری سیاسی جماعت پی ٹی ایم نہیں ہے، اس لیے یہ توقع نہ کی جائے کہ میں ان ایشوز کو جو اٹھاؤں گا تو کسی اور سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پر، اگرچہ پی ٹی ایم سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن میں پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پہ جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میرا پلیٹ فارم ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور ساتھ ہی میرا پلیٹ فارم تھا پاکستان کا پارلیمان، وہاں بھی بھرپور آواز اٹھائی، پارٹی کے اندر بھی اٹھاتے. تو یہ کہنا کہ نہیں جی اس کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کا پروف یہ ہوگا کہ جی میں جا کے پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت کروں تو میدان کے راشا زمانہ بزیات نور پر میدان کی سو کی پدی معاملہ کی پدی مسنگ پرسنز کے انٹرمنٹ سینٹرز بارہ کے. تو آئی ایم ان دا میدان. صرف بات یہ ہے کہ میدان میں تو میں ہوں ان ایشوز کے اوپر، میدان کے کس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں وہ پھر میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں. مجھے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم ہی پہ کھڑا ہونا ہے. مجھے پھر کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم پشتون تحریک موومنٹ ہو یا ہو، مجھے ان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک میٹر آف پرنسپل ہے، پالیٹکس ہے کہ میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ یہ کروں گا اور کر رہا ہوں. جی بالکل. اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ پی ٹی ایم کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ جینوئن ہیں، اور یہ کہ حکومت اور کنسرنڈ اتھارٹیز اس کو سن لے. تو لگتا یہ کہ پیپلز پارٹی جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ایٹ لیسٹ بلاول کے بیان سے تو مجھے یہی لگا. دیکھیں یہ بالکل آپ اس پہ کمنٹ کریں گے؟ ایسا ہی ہے پیپلز پارٹی کی پوزیشن سپورٹ کرتی ہے پی ٹی ایم کے ڈیمانڈز کو؟ ہم تو پی ٹی ایم کے ڈیمانڈ کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو مسنگ پرسنز اور انٹرنل سینٹر ہے ان کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا تو ثبوت ہے جو میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ
پارلیمان کے اندر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارروائی دیکھیں تو ہم کر چکے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جا کے، اگر میں جا کے سیاسی جماعت کا بندہ جا کے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پہ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی ایم کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. پی ٹی ایم نے اپنی جو ایک موومنٹ چلائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ہیں، اور ٹھیک کہتے ہیں. یہ ایشوز اگر پولیٹیشنز حل نہیں کر سکے، سیاسی جماعتیں حل نہیں کر سکیں، تو پھر اگر ایک نان پولیٹیکل تحریک اس طرح کی ہو، پشتون تحفظ موومنٹ کی طرح ہو، تو یہ بہتر ہے کہ ان کے اندر پھر سیاسی جماعتیں گھس نہ جائیں، کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں وہاں گئی تو پھر مختلف اور ایشوز آ جائیں گے، اور پھر ریاست کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ ان کے مطالبات جو ہیں اب وہ سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے اس کو اغوا کر لیا ہے. کوئی اپنے آپ کو کرپشن سے بچا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کا دامن کسی اور چیز سے بچا رہا ہے، اور پی ٹی ایم کی آڑ لے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم جو موومنٹ ہے وہ اپنے ہی طور پہ اسی طرح رہے، اس میں ان کا بھی بھلا ہے، اور اس میں جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا بھی راستہ ہے. سیاسی جماعت ان سے دور ہی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن یہ کہ جو پی ٹی ایم ہے ان کو ضرورت ہے سپورٹ کی. سوسائٹی کے تمام جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا ہے. گلالئی اسماعیل ہے، ہمارے صوبے کی ایک ویل نون سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ تقریر کے لیے آ جائے جب پی ٹی ایم، اور یہ کہ ہمیں ضرورت کی. یہ جو عائشہ گلالئی اسماعیل کے انتہائی ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ میں تو چاہوں گا کہ آ جاؤں. حقیقت یہ ہے کہ میں آ کے اس پلیٹ فارم پر بھی بات کر لوں، لیکن مجھے اس کے لیے پارٹی سے اجازت لینی پڑے گی. میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، اور سیکرٹری جنرل اگر پارٹی کا وہاں جاتا ہے تو وہ ایک میسج ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پی ٹی ایم کو یہ میسج جائے گا کہ پولیٹیسائز ہو رہی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں جب آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے مطالبات دامے درمے سخ میں ان کے ساتھ ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ اٹھا رہا ہوں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اٹھا رہا ہوں، پارلیمان میں اٹھایا ہے، ہیومن رائٹس کمیٹی میں اٹھایا ہے، باہر اٹھاتا ہوں، پارٹی کے اندر اٹھاتا ہوں، پارٹی کے مینیفیسٹو میں اٹھاتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر موو کے کانسیکوینسز دیکھنا ضروری ہے. اگر سیاسی جماعتوں کے لیڈرز جا کے پی ٹی ایم میں شامل ہو جائیں تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ایک پیورلی ایسی موومنٹ جو اس وقت لوگوں کے دلوں میں اس کی آواز نے گھر کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کنفلکٹنگ پولیٹیکل انٹرسٹ مختلف سیاسی جماعتوں کے اس وجہ سے یہ جو تحریک ہے ان کی یہ خود کسی کمزوری کا شکار نہ ہو جائے. ہاں اگر وقت آ گیا اور ضرورت ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہماری طرح کے لوگ بھی پھر ان کے پلیٹ فارم پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے ان کے جلسے کو ایڈریس کروں. میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، مجھے معاملہ اگر جانا بھی ہوگا تو پارٹی کے سامنے رکھنا ہوگا، اور ان تمام مضمرات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. یہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پارٹی کا فیصلہ ہمیشہ یہی تھا اور رہے گا. مسنگ پرسنز، انٹرنمنٹ سینٹر، اور یہ جو سیکیورٹی کا جو عمل دخل ہے اتنا زیادہ، اس کو کنٹرول کرنے کا، اس کو کم کرنے کا، اس پر قابو پانے کا یہ ہمارا موقف ہے اور رہے گا. جی پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی. پیپلز پارٹی کی بڑی لانگ سٹینڈنگ ان کی پوزیشن رہی ہے کہ فاٹا کی جو ہے مین سٹریمنگ کی جائے. محترمہ بینظیر بھٹو نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ پٹیشن کی تھی کہ فاٹا کو آپ لیگل آئسولیشن ختم کر دیں، اس کو قومی دائرے میں لے آئیں. پھر آپ جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی میں تو آپ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک دوسرا فورم ہے شہید، آپ نے بہت زیادہ کام کیا تھا فاٹا ریفارمز کے لیے، اور اسی کے بیس پر پھر پیپلز پارٹی
कि हुकूमत ने कोई रिफॉर्म का पैकेज तैयार किया था, लेकिन कुछ अर्सा पहले एक बयान आया था, एक रिपोर्ट आई थी डॉन में, जिसमें उन्होंने आपको कोट किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो 14/10/2009 को खिताब करके वो पैकेज ऐलान करने वाले थे कि उस पर उसी वक्त बिल्कुल उसी टाइम पे उन पे प्रेशर आया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कि नहीं करे, वो बैक ट्रैक कर गए। तो थोड़ा सा हमें शहीद भुट्टो फाउंडेशन के काम के बारे में बताएं, और फिर ये पैकेज, ये जो आसिफ अली जरदारी से रिलेटेड जो बयान आया, जो रिपोर्ट आई है कि उनको प्रेशराइज किया गया कि ना करे, इस पे थोड़ा सा ये शेयर कर ले व्यूअर्स के साथ प्लीज। शुक्रिया। ये जो फाटा रिफॉर्म्स है, इस पर शहीद भुट्टो फाउंडेशन ने बड़ा काम किया, और हकीकत ये है कि फाटा रिफॉर्म्स पर अगर किसी सियासी जमात ने दिलजमी के साथ काम किया है, सॉलिड काम किया है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, और जो काम किया वो ये हुआ कि FCR के कानून में कुछ तरामीम की गई, कोई ज़्यादा तरामीम नहीं थी, लेकिन पहली बार FCR 100 साल से ज़्यादा पुराना काला कानून, जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसमें तरामीम होगी, आसिफ जरदारी ने बहैसियत सदर के उसमें छोटी सी तरामीम थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन दरवाज़ा खोल दिया, और दरवाज़ा खोलने के बाद ये ऐलान किया कि हाँ अब आप दूसरी सियासी जमातें आके वो कर दें। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर को वहाँ एक्सटेंड किया। मतलब ये था कि तमाम सियासी जमातें फाटा के अंदर जाकर वो करें, अपना मैनिफेस्टो पेश करें, अपना वर्ल्ड व्यू पेश करें, ताकि वहाँ जो एक नैरेटिव है मजहबी जमात का, वो उसके अलावा कोई और भी नैरेटिव आए। तो ये दो बड़े काम थे। अब आपने पूछा कि इस हवाले से कि उन्होंने इन इस्लाहात का ऐलान, उन पर दबाव आया। बात ये थी कि ये जब वो ऐलान कर रहे थे वो 14 अगस्त 2000 व्हाटएवर द ईयर, मुझे याद नहीं है, गालिबन 2009 था। 2009 हाँ, अब मुझे एग्जैक्ट याद है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि जब 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था, रात के 12 बजे ये ऐलान होना था, और उसमें ये तमाम जो तजावीज़ थी कि हम ये इस्लाहात करने जा रहे हैं, FCR में ये होगा, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर वगैरह वगैरह। तो रात को अभी प्रोग्राम होना था कोई 12 बजे, लेकिन कोई तकरीबन रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जरदारी साहब ने मुझे कहा कि भाई फरतुल्लाह, ये जो इस्लाहात हैं ये तो हमें इतला आई है कि अभी हम अनाउंस न करें और बाद में कर दें। तो मैंने कहा जी कोई ख़ास वजह है कि क्यों बाद में करें? देखा बस वो कुछ लोग चाहते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा जी कि ये तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिस्कशंस हो चुकी हैं, इस पर फैसले हो चुके हैं, लोगों को पता है कि आज रात ये ऐलान होगा, तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि ऐवान सदर जो पहले बात हो गई है वो पीछे हट गया है, तो ये तो नहीं हो सकता, मेरा ख्याल ये है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर सोच लो कि इसको कैसे एड्रेस करें। तो हमने सोचा, फिर मैंने कहा कि हम सदर साहब एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि आप ऐलान कर दें, और आप ऐलान में ये कहें कि हमने फैसला किया है कि दूर रस इस्लाहात करेंगे, ये 14 अगस्त है, मैं कौम को खुशखबरी दे रहा हूँ, और उन इस्लाहात की जो तफसील है वो अभी आप खुद न कहें कि ये तरामीम, ये चीज़ें, ये आप न कहें, लेकिन आप इस्लाहात का ऐलान कर दें कि हाँ हम इस्लाहात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद मैं तर्जुमान हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं एक प्रेस रिलीज जारी करूँगा, और मैं ये कहूँगा कि सदर पाकिस्तान ने आज रात दूर रस इस्लाहात के बारे में कहा कि हम फाटा में इस्लाहात ला रहे हैं वगैरह, उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी। और उसके नीचे मैं कहूँगा कि सदर के तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि इस्लाहात ये है। गोया इस्लाहात कौन कौन सी हैं उसका ऐलान तर्जुमान कर रहा है फरतुल्लाह बाबर, और सदर साहब जो हैं बस उन्होंने ब्रॉड कह दिया है कि हम वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा इससे ये होगा कि आपकी ज़ुबानी ये बात नहीं आएगी कि ये इस्लाहात, तो आपने गोया
ایک درمیانی راستہ ہے، اور یہ اصلاحات کی تفصیلات میری طرف سے آئیں گی، وہ درست بھی ہو سکتی ہیں، وہ کم و بیش اس پر عمل درآمد جلدی نہیں بھی ہوگا تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو فرت اللہ بابر فرسن نے کہا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ طریقہ کیا کہ صدر پاکستان نے اپنی تقریر بڑی مختصر کی 14 اگست کے حوالے سے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے اصلاحات سے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارا منشور ڈیموکریسی ہے، اور ٹرائبل ایریاز میں جو ہے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اتنے عرصے سے 65-67 ایئر سے، اور ہم ان کو انشاءاللہ ان کے حقوق دیں گے، اور ہم وہاں اصلاحات کریں گے، اور وغیرہ وغیرہ، پاکستان زندہ باد۔ اور ہم نے پہلے ہی سے لیکن بابر صاحب یہ پریشر کس کی طرف نہیں، لیکن جو پریس ریلیز جاری ہوئی، جو پریس ریلیز جاری ہوئی ایوان صدر سے، اور جو میرے دستخطوں سے جاری ہوئی، اس میں ہم نے صدر صاحب کی تقریر بیان ہی وہی دی جو انہوں نے کی تھی، لیکن نیچے ساری تفصیلات ہم نے پہلے سے بنا لی تھی۔ تو چنانچہ اس کا یہ ضرور ہوا کہ ایکچوئل امپلیمنٹیشن جو ہے ان چیزوں کا پھر 2011 میں ہوا، اس پہ 2 سال کا وقفہ لگ گیا تھا۔ لیکن دیکھیں اس طرح کے کاموں میں جب آپ ایک دروازہ بند ہو اسے کھولتے ہو تو ٹائم لگتا ہے، لیکن کیا یہ کم ہے کہ صدر پاکستان نے اعلان کیا، اور اس اعلان کے 2 سال بعد وہ اصلاحات معمولی تھی یا غیر معمولی تھی؟ میں سمجھتا ہوں غیر معمولی تھی، کیونکہ بند دروازہ پہلی بار کھل گیا اور وہ دروازہ مزید کھل رہا ہے، تو میں سمجھے درست ہے۔ اور اب تو خود سیکیورٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے فاٹا میں اور تمام کا واحد حل ہی مین اسٹریمنگ ہے۔ تو جو بات زرداری صاحب نے 2009-2010 میں کہی تھی وہ آج سب کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت جس طرح ہم نے اس چیز کو ہینڈل کیا بڑا مناسب طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا۔ صدر پاکستان اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہاں انہوں نے وہ بات بھی نہیں کی کہ کیا کیا اصلاحات ہیں، میں نے وہ باتیں کی، اس کی تردید بھی نہیں کی، تو اٹ واز اے بیلنس، جسے کہتے ہیں ٹو اسٹرائک اے بیلنس۔ اور بالآخر ملک کے تمام اداروں نے بشمول سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اب کہا ہے کہ مین اسٹریمنگ فاٹا جو ہے اب وہ لازمی ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور ہمیں اب اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر پچھلے وقتوں میں کچھ لوگوں نے اس میں روڑے اٹکائے اور ہنڈرنسز کریٹ کی تو اس اوکے، پرووائڈیڈ اب ہم آگے بڑھ سکے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں فاٹا کے اصلاحات سے۔ یہ تو آپ کہہ سکتی ہیں اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ، اب زیادہ تیز ہونا چاہیے، زیادہ وہ ہونا چاہیے، اس پر آراء مختلف ہو سکتی ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمت جو ہے ڈائریکشن اس کا تعین اس وقت ہو گیا جب ایوان صدر میں آصف علی زرداری نے اعلان کیا۔ جی بابر صاحب، جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، وہ کبھی بھی فاٹا نہیں گئے، کیا ان کو یہ ایڈوائس کی جاتی تھی کہ وہ نہ جائیں؟ ہمیں یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر تھے اور وہ جب پرائم منسٹر تھے وہ جاتے تھے فاٹا، تو آصف علی زرداری کیوں نہیں گئے؟ ان کو کوئی ایڈوائس کرتا تھا کہ نہ جائیں، یا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ فرتاج دیکھیے، یہ آپ کا جو سوال ہے حقیقت یہ ہے کہ بڑا مشکل سوال ہے مجھے جواب دینا اس کا، اور یہ درست ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بحیثیت صدر وہ ٹرائبل ایریا کے دورے پر نہیں گئے۔ یہ سوال ہم سے ہمیشہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ سیکیورٹی کی صورتحال خراب تھی یا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا؟ فرد تاجی بھی اگر آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں کہ میں اس معاملے پر پبلک میں زیادہ بات نہ کروں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ہر شخص کی رائے ہو سکتی ہے، صحیح ہے جی۔ میرے پاس میں پھر آپ سے ایک یہ کمنٹ آیا ہے وہ، اور پھر ایک یا دو کویسچن کر کے تو پھر آپ کا بہت زیادہ ہم نے ٹائم لیا ہے۔ یہ ایک کمنٹ آیا ہے ہمدرد یوسف زئی کا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے، یہ انہوں نے ایک کاؤنٹر
तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्यों शुरू किया है पीटीएम के? वो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है और ऊपर से ये पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इन्होंने शुरू किया है, तो ये क्यों शुरू किया है? देखिए, मुझे भी मालूम हुआ है कि एक ऐसी दूसरी मूवमेंट पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से शुरू हुई है। जहाँ तक पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है तो कोई पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से इख्तिलाफ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है इसके अंदर जो लोग हैं और उनका जो नारा है, मुझे उस पर तशवीश होती है। और वो तशवीश इसलिए होती है कि अगर आप वाकई पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, जो आपका दावा है आपके नाम से, तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनन उस सूरत में मुस्तहकम होगा जब आप इस तरह के इश्यूज़ को, लापता अफराद को, इंटरनेट सेंटर्स को और द ओवरबेयरिंग, द इंक्रोचमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जब आप इनको एड्रेस करोगे, तो अगर आप जो आवाज़ उठाई जा रही है कि आप मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़, जो आवाज़ उठाई जा रही है इंटरनेट सेंटर्स के ख़िलाफ़, जो आवाज़ उठाई जा रही है जमहूरी इदारों में गैर जमहूरी उस अमल दखल को, तो फिर मुझे शक होता है कि क्या वाकई आप पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, या आपके पीछे कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन नारों से खाइफ है, जो इस बात से खाइफ है कि ट्राइबल एरियाज और फाटा में एक आवाज़ उठी है। तो मेरे पास सबूत तो नहीं है कि पाकिस्तान हुकूमत के पीछे कौन है, लेकिन लगता ये है, हमारी सियासत में इतना अरसा मेरा गुजर गया है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, अगर वाकई ये पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो फिर इनका नारा, इनका नैरेटिव, इनका बयानिया वो न होगा जो इस वक्त इनका है। तो ये लोगों पर अब मुनहसर है कि वो क्या देख रहे हैं इसमें। मुझे ताज्जुब होता है, मुझे अफसोस भी आता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इसके प्लेटफॉर्म पे मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है पीटीएम के खिलाफ, वो झूठ सच और वो जो तरीका होता है प्रोपेगेंडे का, तो उस सारा करते हैं, बदनाम कर रहे हैं उसको। जो लीडर्स हैं पीटीएम के, मंजूर हैं या अली वजीर है या दूसरे जो है, तो खैर है प्रोपेगेंडा। ये अभी खुरम में एक क्लैश हुआ था, ये शरको एरिया में, स्पिनकार एरिया में खुरम पे, तो ये अब आपको कैसे लगे? क्या लोग ये कहते हैं ये पीटीएम ने जो मूवमेंट, पीटीएम की जो मूवमेंट है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये बॉर्डर पे हमारे सिक्योरिटी इदारों ने ये तमाशा क्रिएट किया है, क्लैश हो गए, दोनों साइड से फौजी कत्ल हो गए, और ये है कि दोनों साइड से सिविलियन को भी इन्वॉल्व किया गया। हमें रिपोर्ट आ रही है कि खुरम में मस्जिदों में ऐलान करवाए गए हैं कि आप हथियार उठाएं, जहाद के लिए निकल आए, और उधर अफगानिस्तान साइड से भी जाजी ट्राइब के लोगों को किया गया। तो ये तो बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। जब खुरम का मुहासरा हुआ था, खुरम की शिया आबादी का, तो ये जाजी ट्राइब से ही जो रास्ता जाता है इधर से ही इनको सामान भी आता था, ये लोग जाते भी थे, तो अब ये लड़ाई करवा रहे हैं। फिर अगर खुरम का एक और दफा तो ये रास्ता भी तो बहुत खतरनाक डेवलपमेंट नहीं लग रही है आपको? हाँ, ये मुझे तशवीश तो इस बात पे तो नहीं है कि क्लैशेस बॉर्डर पे, क्योंकि क्लैशेस बॉर्डर पे एक मामूल की कार्रवाई है, और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के साथ तो अब ये बॉर्डर क्लैशेस जो हैं ये बदकिस्मती से ज़्यादा हो गए हैं, और बॉर्डर क्लैशेस होते रहते हैं, पर्टिकुलरली जब पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग कर रहा है, ये तो हो रहा है। लेकिन ये जो अब हुआ है कि यहाँ से भी कुछ ट्राइबल एल्डर्स और ट्राइबल लोगों ने कहा है कि हम लड़ेंगे, और वहाँ से भी इनके जो कज़न्स हैं, जो खुरम एजेंसी की जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, इनके कज़न दूसरी साइड पर, उन्होंने भी ऐसा किया है, और ये कहा है कि हम भी अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ख़तरनाक डेवलपमेंट है,
اس سے جو ہے تو جو پختون سے فاٹا میں ان میں ایک ڈویژن آ سکتی ہے. مقاصد میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انجینئرڈ یا پلانڈ ایونٹ اس طرح تھا، لیکن ان حالات میں جب یہ بات فاٹا میں اٹھی ہے یا آواز اٹھی ہے اور پشتون تحفظ موومنٹ کے مقابلے میں ایک اور موومنٹ سامنے آئی ہے، تو ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ خطرناک ہوگا. یہ بالکل پاسبل ہے کہ یہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا جو وہاں 5 ہمارے فوجی شہید ہوئے اور سویلین بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ بالکل پاسبل ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اسپونٹینیسلی کہا ہو کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن وہاں پر بھی افغانستان میں بھی جب انہی کے کزنز نے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپن کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائٹ کے جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں لیڈر دے شوڈ ہیو اے میٹنگ. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ فلیگ سٹاف میٹنگ ہو گئی، ہلو ان کے آفیسرز کی میٹنگ ہو گئی. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ فلیگ آفیسرز کی میٹنگ ہو گئی اور امید ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے تشویش اپنی جگہ پر ہے. تو فرد تاج آواز آ رہی ہے؟ بابر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے. میں بس اپنی آ رہی تھی ان کی طرف جو ذکر کیا شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا، اور ان کے ساتھ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک اور بہت اہم نام ہے، وہ ہے ڈاکٹر کمال صاحب، جو کہ اب ہم میں نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن وہ بھی شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک تھے، اور پیپلز پارٹی کے وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے. انہوں نے بھی فاٹا میں ریفارمز کے لیے بہت کام کیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے دیکھ کر. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ بابر صاحب اگر ان کو بھی تھوڑا سا فرد تاج نے بھی آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر کمال صاحب کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے. کین یو ہیئر می؟ ہلو بابر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا آپ جی بابر صاحب، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں. تو میرا لاسٹ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر کمال کی جو کنٹریبیوشن ہے فاٹا ریفارمز کے لیے، ان کو اگر آپ یاد کر لیں، وہ اب ہم میں نہیں ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اگر وہ ہوتے، جتنے وہ انتھوزیاسٹک تھے فاٹا کو مین اسٹریم کرنے میں، یہاں امن اور خوشحالی لانے کے لیے، آئی ایم شیور اگر وہ زندہ ہوتے وہ آج خوش ہوتے فاٹا کے اندر سے اور ہمارے صوبے کے اندر سے، اور جنوبی پشتونخوا سے بھی لوگ جس طرح پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں نہیں ہے نا. آئی ووڈ لائک کہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا یاد کر لیں، ان کا ذکر کر لیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. آپ نے بہت اچھا کیا کہ ڈاکٹر کمال کا نام لیا. ڈاکٹر کمال شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا. فاؤنڈنگ یہ اس کی تجویز تھی، اس کا پروپوزل تھا، اور اسی نے ڈھانچہ بنایا تھا. وہ ایس بی ایف کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا، اور فاٹا ریفارمز کا پروجیکٹ اسی نے شروع کیا تھا، اور وہی پروجیکٹ لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس گیا تھا، اور اپروول لے کر میں بعد میں بھٹو فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر بنا. لیکن پہلا شخص جس نے اس ادارے کو بنانے کی تجویز دی، جس نے اس کی منظوری لی، جس نے فاٹا ریفارم پروجیکٹ کو شروع کیا، وہ ڈاکٹر کمال ہی تھے. اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے. اور فاٹا ریفارمز کی جب بھی بات ہوگی، جہاں بھی بات ہوگی، ہم ڈاکٹر کمال کو خراج تحسین پیش کریں گے. اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے. فاٹا کے عوام کے لیے اس کا کام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. وہ ہمارے بہت ہی اچھے کلیگ تھے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ بھٹو فاؤنڈیشن کے لیے، فاٹا ریفارمز کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے.
اچھا فرد تاج بھی میرا خیال ہے کہ بات ہو گئی ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. مجھے آپ کی آواز ساری سنائی دے رہی تھی اور میں نے آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فرد تاج کو آواز نہیں جا رہی ہے اور میں سائٹ پہ ہوں اس وقت. آپ کا بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کا. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو آل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. سو نائس آف یو. سو نائس آف یو. میم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میم یو کین وائنڈ اپ دی پروگرام. آئی ایم ان دی لابی. اوکے پروگرام ختم. اوکے مجھے آخر میں کٹ گئی تھی اس پروگرام سے. کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا تھا لیکن مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ شکریہ ادا کر دیا گیا ہے بابر صاحب کا، ان کی پارٹیسپیشن کا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. پشتون ٹائمز بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا سارا وقت دے دیا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی. اور گلالہ اسماعیل کا بھی وہ بھی شکریہ ادا کر رہی تھی اپنے کامنٹ میں بابر صاحب کا اور ان کی سپورٹ کا جس کا انہوں نے اظہار کیا پی ٹی ایم کے لیے. تو اس کے ساتھ میں یہ پروگرام ختم کرتی ہوں. پھر کسی اور ڈسکشن پہ حاضر ہوں گے سنڈے کو. خدا حافظ.